کہانیوں کے سلسلے افغانستان میں عظمیٰ گیلانی کا اپنا تحریر کردہ پیغام محبت۔ آئیے سنتے ہیں عظمیٰ گیلانی ہی کی زبانی۔ میرے پاس یہ جو پہلی چیز میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں، یہ آپ سمجھیے کہ حمد ہے، اور میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں، یہ میں نے اپنے طور پہ نثری حمد بنائی ہوئی ہے۔ میں جب بھی کوئی پروگرام کرتی ہوں تو میں اس نثری حمد سے شروع کرتی ہوں، اللہ کے نام سے۔ اور یہ نثری حمد کا نام میرے بہت عزیز، میرے بہت پیارے بیٹوں کی طرح سے جاوید نظر ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ عظمیٰ آپا یہ آپ نے نثری حمد لکھی ہے۔ تو یہ میں اس سے شروع کروں گی، اور پھر اس کے بعد ہم باقی کہانیاں پڑھیں گی، جس کی میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی، ڈیٹیل آپ کو یہ لوگ افغانستان والے ہی بتائیں گے۔ اس کا عنوان ہے پیغام محبت۔ یہ جنید جمشید کی برسی تھی، اور کیونکہ جنید نے بھی بہت محبت بانٹی ہے تو مجھ کو انہوں نے بلایا تھا کہ جی آپ یہ پیغام محبت کے نام سے اس کی برسی منا رہے ہیں، تو آپ ذرا اس محبت کے لیے کچھ چیز پڑھیے۔ بغیر وقت ضائع کیے بسم اللہ کر کے میں شروع کرتی ہوں، اس امید پر کہ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام بہت کامیاب جائے گا۔ محبت ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ کافی سوچا کہ ہم دنیا کے لوگ لفظ محبت کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، بچے۔ لیکن یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں داخل کر دیے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنے کے لیے کوئی مشقت، کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ پھر ہم گھٹنوں کے بل چلتے چلتے ایک دن پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر پیروں پہ چلتے چلتے دروازے کی چوکھٹ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو لوگوں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے، کچھ کا کاندھا چھو کر آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کہتے تو ہم یہی ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں، پتہ نہیں محبت ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ اصل میں جان پہچان والوں سے بھی محبت کا رشتہ ہم بتاتے ہیں۔ محبت میں تو بہت کٹھنائیاں، بہت قربانیاں ہوتی ہیں۔ ہم میں اتنا ظرف ہے کہ لفظ محبت کے مطلب بھی سمجھ سکے۔ خوبصورت پھول دیکھا تو عاشق ہو گئے، اچھی خوشبو پر مر مٹے۔ پانی کا جھرنا دیکھا تو سفید جھاگدار پانی دیکھ کر دل جھاگ جھاگ ہو گیا۔ امنتی گھٹا دیکھی تو بارش کے بعد زمین سے سوندھی سوندھی خوشبو دماغ کو تر و تازہ کر گئی۔ سورج کی پہلی کرن کا حسن دیکھنے کے لیے الگ صبح باغ میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ پہاڑوں پر گرتے برف کے نرم نرم گالے دل کو نرما گئے۔ کھیتوں کھلیانوں میں ہچکولے لیتی گیہوں کی سنہری سنہری بالیاں، درختوں پر جھولتے سرخ سرخ سیب، پھلوں سے لدے درخت، رنگ برنگے پھولوں سے بھری کیاریاں، اڑتی تتلیاں، نازک پرندے، جنگلوں میں خلانچے بھرتے ہرن، کوئل کی کوک۔ توبہ، کہاں تک گنواؤں؟ ہم کتنی ہی نئی نئی چیزوں پر آئے دن عاشق ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ رات کے سناٹے میں سورہ رحمان کی آواز گونجی۔ اوہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محبتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں ان سب کی لڑی تو کہیں اور جا کر ملتی ہے۔ اور پھر فجر کی اذان ہوئی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، دل پر رقت طاری ہو گئی، ہچکیاں بن گئیں۔ کافی دیر بعد جب طبیعت ذرا سنبھلی تو لفظ محبت کے مطلب سمجھ میں آئے کہ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی محبتیں اصل میں ایک اٹل، سچی اور لافانی محبت کی سمت لے جاتی ہیں، اس محبت کی طرف جس کے بارے میں سوچ کر بدن میں لرزہ طاری ہو جائے، آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے، سجدہ ریز ہو کر محبت کی بھیک مانگی جائے۔ انسانوں سے، کھیتوں کھلیانوں سے، درخت پھولوں سے، بوٹوں سے، دریا جھرنوں سے، سمندر سے، پہاڑوں سے، تتلیوں کے رنگوں سے، ہرنوں کی قلانچوں سے، تاروں کی ٹمٹماہٹ، سورج کی کرنوں سے، ان سب سے محبت کی آخری منزل اور معراج یہی محبت ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے۔